جی السلام علیکم، ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم کوشش کر رہے تھے قانون کی بالادستی کے حوالے سے، اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے تمام چیزوں کو ڈسکس کرنے کی، اور کافی ساری چیزیں سامنے بھی آتی ہیں، لیکن بات ہے کہ اللہ کی جو حدود ہیں، جو آپ کا تقویٰ ہے، وہ آپ کو کہاں تک لے کے جاتا ہے اور کس طرح سے آپ ان حدود کے اندر اپنے آپ کو کنٹرول رکھتے ہیں۔ سو بات یہ ہے کہ علماء کرام بھی سمجھاتے ہیں، ہمارے جتنے بڑے بزرگ ہیں، جو فیملی ہے، جو ماں باپ ہیں یا ٹیچرز ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، وہ ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ ہمیں اچھی راہ پہ جانا ہے، ذرا تمیز کے دائرے میں رہنا ہے۔ لیکن انسان ہے حضرت، بھٹک جاتے ہیں، وہ ایک پرابلم ہے ہمارا۔ لیکن ایک بات کوئی آپ لوگوں سے سنتے ہیں، پھر آج کے سلسلے کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ بھائی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسلام جس طرح کا معاشرہ ڈیولپ کرتا ہے یا مطلوب سمجھتا ہے، پہلے لوگوں کی تربیت ہے، ان کے عقائد کی اصلاح ہے، ان کا تزکیہ نفس ہے، ان کی تعلیم ہے، تادیب ہے۔ جب انسان اس پورے پروسیس سے گزرتا ہے تو اب اس کے سامنے ایک بہت اہم چیز ہے تقویٰ۔ تو بندہ یا تو اللہ کے خوف سے رکتا ہے یا قانون کے خوف سے رکتا ہے۔ میں یہ گزارش کروں گا کہ بالخصوص ٹیچرز، پیرنٹس یا وہ لوگ جو معاشرے میں لوگوں کی اوپینین پر انفلوئنس کر سکتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے دل میں ایک سافٹ ویئر انسٹال کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ واہ سبحان اگر ہمارے اوپر یہ کیفیت غالب آ جائے جو روزے میں ہوتی ہے، دیکھیں نا، پانی نہیں انسان پی سکتا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا۔ آپ چھوٹے بچے سے بھی پوچھیں کہ وہ نہ کھانا کھاتا ہے نہ پانی پیتا ہے۔ تو اگر یہ کیفیت احسان، گاڈس کانشیسنس کی کیفیت کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، خدا کے وجود کا احساس، اگر یہ کیفیت جو روزے میں 12-13 گھنٹے ہوتی ہے، جس میں ہم ترک حلال سے ترک حرام تک ایک پریکٹس کر رہے ہیں، حلال کی ہوئی چیزوں کو چھوڑیں، تو کوشش کریں کہ بقیہ مہینوں میں ہم کوشش کریں کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو بھی چھوڑیں۔ تو اگر یہ گاڈس کانشیسنس ہمارے اندر تصور پیدا ہو جائے، اور یہ اللہ کے ذکر سے ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام سے ہوگا، اور حضور کی اتباع اور اطاعت سے ہوگا۔ بے شک بے شک۔ جی مولانا صاحب۔ فیصل بھائی، اس حوالے سے میں ایک بات کروں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت اس انداز میں کی ہے کہ ایک صحابی نے آ کے کہا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر مجھے کوئی نصیحت کیجیے، کوئی ایسا جملہ کہیے جو میری پوری زندگی کے لیے وہ کافی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اتقوا اللہ حیثما کنتم، جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرو، جس حال میں ہو تمہارے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اس کی مثال عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے ہمیں ملتی ہے کہ ایک مرتبہ سفر پہ گئے، گرمی ہے، دھوپ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، ایک نوجوان بکریاں چرا رہا ہے، تو اسے بلایا اور کہا کہ ہم ایک بکری کا دودھ پینا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا میری نہیں ہے، مالک کی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس کو امتحان لینے کے لیے، تمہارا مالک کون سا دیکھ رہا ہے، اسے کیا پتہ چلے گا؟ اس نے کہا یہ مالک تو نہیں دیکھ رہا، لیکن جو اوپر ہے وہ۔ یہ تربیت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ جب یہ تربیت ہوگی نا تو معاشرے میں امن آئے گا۔ جب یہ تربیت ہوگی نا تو لوگوں کی زندگی پرسکون گزرے گی۔ بالکل۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے استاد بنا کے بھیجا ہے، لأتمم مکارم الاخلاق، تاکہ میں لوگوں کو اخلاقیات سکھاؤں۔ آپ دیکھیں نبی علیہ السلام کی جو مکے کی زندگی ہے 13 سالہ، اللہ نے کوئی احکام کی آیات اس میں نازل نہیں کی۔ 13 سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تربیت کی ہے، صحابہ کرام کو حلال اور حرام کا بتایا، ایک دوسرے کے حقوق کا بتایا کہ تمہارے بھائی کے تم پہ کیا حقوق ہیں۔ فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک تربیت کی کہ اگر تم اپنے ایمان کو پرکھنا چاہتے ہو نا، تم یہ دیکھنا چاہتے ہو اللہ نے تمہارے دل میں ایمان کو پیدا کیا یا نہیں کیا، اس کی بہترین علامت یہ ہے اگر تم سے تمہارا ہمسایہ خوش ہے تو تمہارے اندر ایمان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اس کا ہم سہارا لیں گے کہ کبھی کبھار انسان سے بھول چوک ہو جاتی ہے، خطا کا پتلا ہے انسان، غلط راستے پر چل پڑتا ہے، لیکن قرآن اس کو اتنا بڑا حوصلہ دیتا ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ اے رسول ان سے کہیے کہ جنہوں نے، جو میرے بندے ہونے کے باوجود بھی، یہ میرے بندے ہیں، اگر ان سے خطا ہو گئی ہے اور انہوں نے اپنے نفس پر ظلم کر دیا ہے تو میری رحمت سے نا امید نہ ہو،
میری رحمت میں سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، جو بھی حقوق اللہ کے اندر کوتاہی ہوگی وہ سب کی سب معاف ہو جائے گی، کیونکہ پروردگار بہت معاف کرنے والا ہے۔ تو جو ہمارے ینگسٹر اسپیشلی ٹین ایجرز جو ہیں، اگر وہ کسی غلط راستے پر چل بھی پڑے ہیں تو ابھی کچھ قدم آگے بڑھے ہیں، ایک بہت بڑی زندگی پڑی ہے، اور اپنا ڈائریکشن اگر وہ فوراً سے سیدھا کر لیں تو پروردگار اس ساری زندگی کو ماضی کی جو ان کی خطا میں گزری ہے سب کو معاف کرنے والا ہے۔ حضور سرور کائنات کے زمانے میں ایک شخص ہے جن کا نام ہے جناب حضرت ابو لبابہ، اور ان کے نام پر ایک ستون بھی موجود ہے مسجد نبوی کے اندر۔ ایک مرتبہ ان سے خطا ہو گئی، اور غلطی کے نتیجے میں وہ اتنا پشیمان ہوئے اور اتنا افسردہ ہو گئے کہ انہوں نے مسجد کے ستون سے اپنے آپ کو باندھ دیا، اور گڑ گڑاتے تھے، روتے تھے، اور توبہ کرنے کے لیے پروردگار سے التجا کرتے تھے۔ لیکن حضور کئی مرتبہ آئے، اس کے باوجود بھی ان کو اس سند نہیں دی کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی۔ جب کئی دن گزر گئے اور یہی کیفیت ان کے اوپر طاری رہی، تو ایک دن حضور سرور کائنات کا چہرہ حشاش تھا، مسکراتا ہوا تھا۔ جناب ام سلمہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آج بڑے آپ خوش ہیں، تو کہا کہ آج خدا نے حضرت ابو لبابہ کی توبہ قبول کر لی، اور اپنی شہزادی کو ایک روایت کے مطابق بھیجا کہ ابو لبابہ سے کہو کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا تشریف لائیں اور کہا کہ میرے بابا جان نے فرمایا ہے کہ آج آپ کی توبہ کو خدا نے قبول کر لیا ہے۔ تو ابو لبابہ عرض کرتے ہیں کہ بیٹی، آپ اگر اپنے بابا سے کہیں کہ وہ خود آ کر ہمیں اطلاع دیں تو پھر میں اپنے آپ کو اس زنجیروں سے آزاد کروں گا، کیونکہ میں نے یہ نیت کی تھی کہ جب خود رسول مجھے کہیں گے کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے تب میں آزاد ہوں گا۔ اس موقع پر رسول کے پاس جب یہ جملہ پہنچا تو رسول اپنی شہزادی کے ساتھ دوبارہ تشریف لائے، اور پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ انما فاطمۃ بضعۃ منی، صرف اور صرف فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، لہٰذا یہ جو تمہیں بات آ کر بیان کر رہی ہیں وہ اپنی جانب سے بیان نہیں کر رہی، وہ رسول ہی کی بات ہے جو بیان کر رہی ہے۔ اللہ، اور دوسری بات یہ بیان کی کہ اے ابو لبابہ، تمہاری خدا نے توبہ قبول کر لی ہے، اور کاش اگر تم میرے وسیلے سے آ کر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو تمہاری توبہ جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ جس طریقے سے قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اگر وہ آپ رسول کی بارگاہ میں آ جائیں اور خود بھی پروردگار سے استغفار کریں اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں تو وہ اپنے پروردگار کو بہت معاف کرنے والا پائیں گے۔ تو بہترین وسیلہ حضور سرور کائنات کا وسیلہ ہے، اور خدا کے سامنے دو آنسو گڑا کر انسان نکال لے، پروردگار سارے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آمین آمین ثم آمین۔ جی ہم بس اب بریک پہ جائیں گے، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ریوائیو نے اسپیشلی رمضان کے لیے ایک اسپیشل 1 لیٹر پیک انٹروڈیوس کیا ہے جو لیمن اور لیچی فلیور میں بھی آتا ہے، اور پوری فیملی کے لیے افطار ہائیڈریشن سمپل اور ٹیسٹی بنا دیتا ہے۔ اس لیے ریوائیو بائی گیٹریٹ ایک بہترین ہائیڈریشن چوائس ہے جو الیکٹرولائٹس اور وائٹامن کے ساتھ لوور شوگر میں ریفریشنگ ٹیسٹ بھی دیتا ہے۔ سو چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں۔ اذان مغرب کا وقت کراچی میں بھی ہو رہا ہے، تو بس جلدی جاتے ہیں اور پھر جلدی آتے ہیں۔